الحمدللہ ثم الحمدللہ. جیسے کہ بھائی نے فرمایا، یہ عصر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے. یہ ایسا وقت ہے کہ اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے. اور یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت یہ انسان کے اوپر جو اس کے اعمال لکھتے ہیں وہ فرشتے، دو فرشتے یہ ہر انسان پہ اس وقت اترتے ہیں، اور دو فرشتے ڈیوٹی چھوڑ کر کے اوپر جاتے ہیں. تو ابھی اس دنیا میں تقریباً 10 ارب انسان رہ رہے ہیں. تو ان 10 ارب انسانوں پہ دو فرشتے اگر اتر رہے ہیں اور دو فرشتے ڈیوٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ 40 ارب فرشتے اس عصر کے ٹائم پہ اوپر نیچے کا سفر کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے فجر کے ٹائم پہ. اور جو دو فرشتے ایک بار انسان پہ، کسی بھی انسان پہ وہ ڈیوٹی کر لیں تو پھر قیامت تک اس کی ڈیوٹی اس انسان پہ نہیں لگتی ہے، تاکہ کل کو یہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اس فرشتے کے میرے ساتھ کوئی ذاتی پرخاش تھی تو اس نے کچھ اپنی طرف سے میرے خلاف لکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے بڑا فول پروف نظام بنایا ہوا ہے، کوئی اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہوگا، اس کے گناہ اتنے بڑے ہوں گے، اتنے مطلب دفتر اس کے اتنے دفتر ہوں گے کہ ایک ایک دفتر میں جو لکھائی ہے وہ زمین سے لے کر کے آسمان تک وہ ایک ایک دفتر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا اور کہے گا کہ یہ دیکھو، اس میں کیا تمہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ جو فرشتوں نے تحریر کی ہے اس میں کچھ انہوں نے زیادتی کی ہے؟ تو یہ بولے گا نہیں، یہ سب گناہ مجھ سے ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کہے کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ تو سارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، تقریباً 80-90 دفتر ہیں، رجسٹر ہے، جن کے ایک ایک رجسٹر آسمان تک پہنچ رہا ہے. تو ان کا آپ کیا کریں گے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہا کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، تو جو کرنا ہے وہ تو آپ نے کرنا ہے، رحم کریں یا جہنم میں ڈالیں یا جنت میں ڈالیں. تو کیا صبر کرو، میرے پاس تیری ایک نیکی پڑی ہوئی ہے. ایسا ایک کاغذ اٹھا کر کے وہ ترازو میں ڈالے گا، اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو ہی وہ ترازو میں وہ ڈالے گا تو وہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا. تو کہے گا یہ ایک نیکی تمہاری میرے پاس پڑی ہوئی تھی، تو اب دیکھو تمہارے گناہ جو ہیں وہ اوپر ہو گئے، نیکی نیچے چلی گئی، مطلب یہ پلڑا بھاری ہو گیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. دیکھیں یہ لا الہ الا اللہ یہ بڑا بھاری کلمہ ہے. ہم زبان سے یہ بالکل ہلکا ہے، مگر یہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں یہ ہمارے دل میں نہیں اترتا ہے. مصیبت یہ ہے کہ دل میں اتر ہی نہیں رہا. اگر یہ دل میں اترتا نا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی طرف نہ دیکھتے، مگر یہ دل میں نہیں اترتا. اور یہی شیطان کا وہ پوائنٹ ہے کہ چونکہ یہ دل میں بڑی دیر سے اترتا ہے تو یہ اس اثناء میں ہمیں ورغلاتا رہتا ہے. شیطان نے بھی تو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے نا،
اللہ تعالیٰ نے بھی اسے مہلت دی ہوئی ہے کہ بھائی چلو قیامت تک تمہیں مہلت مل گئی اور تم انسان کے خون میں بھی شامل ہو سکتے ہو. اور شیطان ہمیں پتہ ہے کہ وہ فرشتوں کی مجلس میں ادھر رہا. اس کا اس وقت کا جو نام تھا وہ عزازیل تھا. تو فرشتوں کی مجلس میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسے بہت بڑا علم حاصل ہے. وہ یہ جو چاروں کتابیں ہیں ان کا علم بھی اس کے پاس ہے. اور اس کے پاس جو سائنس کی جو ہے ٹیلی پیتھی ہو گئی, یہ جو ہو گیا مسمرزم ہو گیا, ہپناٹزم ہو گیا, یہ سارے علوم اسی کے پاس موجود ہیں. تو وہ ہمیں کسی بھی طریقے سے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے, ہمارے دماغ پہ قبضہ کر لیتا ہے اور ہمیں ورغلا آ جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو کیسے جنت میں اس نے ورغلایا؟ یہ شیطان کا بڑا زبردست وار ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو جب بھی تمہیں شیطان سے مدد چاہیے تو مجھے مدد کے لیے پکارو, کیونکہ وہ بڑا خفیہ دشمن ہے, بڑا صریح دشمن ہے. یعنی اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی رحم نہیں ہے, وہ تمہیں آگ میں لے جانا چاہتا ہے. تو تم جب بھی کہو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. دشمن وہ اس سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں جسے ہم دیکھ سکیں, جس سے ہم پہلوانی تو کر سکیں. یا ہم کس سے ہم وہ کریں گے؟ یہ تو ہمارے دل کے اندر رہ کر کے ہماری سوچوں میں ہمیں ورغلاتا ہے. تو اسی لیے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام وہ جب اس زمین پہ اترے ہیں تو ایک مکمل استاد, ایک مکمل رہنما, تاکہ یہ اپنے بچوں کو وہ طریقہ سکھا سکیں جس سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے. مگر یہ شیطان جو ہے وہ اس کے بعد دیکھیے اس کی اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام آئے, وہ بھی انہوں نے بھی نبوت کی. آدم علیہ السلام تو 1000 سال سے اوپر, اور پھر شیس علیہ السلام, نوح علیہ السلام 1400 سال تک ان کی تو عمر بتائی جاتی ہے. تو سب سے لمبی عمر انہیں ملی ہے. تو اس وقت پھر دیکھیں آدم علیہ السلام جب وہ رہنما اپنے بچوں کو بتا رہا ہے, تو نوح علیہ السلام جب آئے تو ان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں. شیطان ہمیں بڑے عجیب طریقے سے پھنساتا ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام کی بات اس لیے نہیں سن رہے تھے کہ یہ جو بیچ میں اتنا عرصہ گزرا ہے تو اس میں چونکہ نبوت کے علاوہ کوئی یہ جو ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ کام ملا ہے دعوت کا, تو یہ دعوت کا کام اس وقت نہیں تھا. نبی آتا تھا وہ کام کر جاتا تھا, جتنے لوگ ایمان لے آتے تھے وہ تو چل پڑتے تھے ایمان کے راستے, دوسرے جناب سب دوسرے راستے سے چلتے. کتنی بار غرق کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا غرق ہو گئی, اسے آدم ثانی کہتے ہیں. تو صرف 80 یا 82 لوگ وہ ایمان والے, مگر اس کے بعد جو بھی پیغمبر آیا اس کی پھر جناب سب گئی, ادھر ایمان والے بن گئے, ادھر جناب سب پھر کافر بن گئے, پھر ایمان والے بن گئے, پھر کافر بن گئے. یہ جناب سب نبوت کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. 1,24,000 اور کسی روایت میں آتا ہے قریباً 2 لاکھ. تو یہ انبیاء علیہ السلام صرف ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں, کہو لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو. مگر شیطان اس کے لیے نہیں چھوڑ رہا تھا, حتیٰ کہ دیکھو کتنے جلیل القدر انبیاء
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر جناب صاحب ان کی اولاد بنی اسرائیل کو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ دیکھیں آپ کہ بھئی تم یاد کرو وہ نعمتیں کیا تھیں۔ اب ایک ایک نعمت کو دیکھو کہ وہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ ان پہ، کیونکہ انہیں جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں اور بڑے مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہیں۔ محبوب امت تو وہ بھی تھی، قرآن پاک اس کی گواہی دے رہا ہے، مگر پھر انہیں کیوں کہا گیا کہ بھئی تمہاری اوپر میں نے ذلت تھوپ دی، محتاجی تھوپ دی، اور تمہیں مطلب ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب تھے وہ پیدا ہوتے رہے، آخر کار انہیں ان سے امامت لے لی گئی۔ امامت کس کے پاس آ گئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے پاس۔ اب یہ امت، اس کا بھی ایک امتحان ہے۔ اسے کہا گیا ہے تم لوگ بھی دیکھو امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ۔ اور پھر قرآن پاک جو ہی شروع ہوتا ہے ہم بھی مانگتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میرے سیدھا راستہ دے گا۔ اس کے ساتھ ہمارے سامنے قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے کن لوگوں کو؟ جو تقوی کرتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ بولا تقوی ایسا ہے کہ تم ایک جنگل میں جا رہے ہو، جھاڑیاں ہیں، اس میں کانٹے ہیں، راستہ نہیں ہے، تم اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو ان سے بچا کر کے جا رہے ہو، اپنے پیروں کو بھی بچا کر کے رکھ رہے ہو، دیکھ کر کے، تاکہ کوئی تم کپڑوں کو نقصان نہ پہنچے، جسم کو نقصان نہ پہنچے، کانٹے چبھے نہ۔ تو ان جھاڑیوں میں جیسے تم جاتے ہو، یہی وہ تقوی ہے، اس دنیا میں سیدھا راستہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ان قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے جانا، یہ تقوی ہے۔ تو یہ قرآن پاک ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لائے۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہے ایمان۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور کہا کہ کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بولا ہاں پوچھیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں پہچان لیا، صحابہ کرام نہیں پہچان رہے تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے۔ بولا اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شہادت کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، اور میں اس کا رسول، یہ پہلا۔ دوسرا نماز پڑھو،
تیسرا روزہ رکھو، چوتھا زکوٰۃ دو، پانچواں حج کرو۔ زکوٰۃ اگر مال ہے تو زکوٰۃ دو، اور اگر مال ہے تو حج کرو۔ بولا بالکل ٹھیک فرمایا۔ پھر پوچھا ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بولا پوچھی۔ بولا ایمان کیا ہے؟ تو یہی جو ابھی یہ ایمان مفصل کا میں نے بتایا، آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان، و ملائکتہ، فرشتوں پہ ایمان، اور و کتبہ، اور کتابوں پر ایمان، و رسولہ، اور تمام رسولوں پہ ایمان، یہ پورا، والقدر خیری، اچھی بری تقدیر پہ ایمان، اور آخرت کے دن پہ ایمان، اور پھر مطلب آخرت میں پھر اٹھائے جانے پہ ایمان، یعنی پھر زندہ کیے جانے پر ایمان، یہ ایمان ہے۔ نے بڑا بالکل ٹھیک فرمایا۔ چلے گئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھا؟ تو نے کہا یہ جبریل تھے۔ مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کو تعلیم دی جائے۔ تو یہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر 4 چیزیں اور فرض ہو جاتی ہیں۔ ایک نماز فرض ہو جاتی ہے، ایک روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور یہ نماز اور روزہ یہ امیر غریب سب پہ یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ اور حج یہ جو استطاعت رکھتے ہیں ان پہ ہے، اور نماز پھر اس میں، روزہ بھی سال میں ایک بار آتا ہے، حج بھی سال میں ایک بار آتا ہے، اور حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار آتا ہے۔ یہ جو نماز ہے یہ دن میں 5 بار آتا ہے۔ جو ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ وہ فرض ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ نماز کفر اور اسلام کے بیچ میں یہ جو منڈیر ہوتی ہے نا، یہ دیوار ہے۔ یہ دیوار گر گئی، یا کھیت میں ایک کھیت اور دوسرے کھیت کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، وہ پلی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہ؟ ہاں، وہ جو الگ کرتے ہیں اس کو۔ اب یہ اس کا کھیت ہے، یہ آپ کا کھیت ہے، اب یہ چلی گئی تو آپ کسی بھی وقت وہاں پہ اپنا حل چلا سکتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا یہ میرا کھیت ہے یا کس کا ہے، کیونکہ یہ تو بیچ میں مٹ گئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام کے بیچ میں یہ پہچان ہے، اور نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ہم ایسے تو بڑے عاشق رسول بنے پھرتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں اور اس پہ جان قربان کرتے ہیں، مگر ہم کیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب بن سکتے ہیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک تو تبھی ملے گی نا ان کو کہ ہم نماز پڑھنے لگیں۔ نہ صرف خود نماز پڑھیں بلکہ لوگوں کو بھی، جیسے کہ کہا جاتا ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ وہ قیام کیا ہے؟ بھائی آؤ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، آؤ یار جماعت سے پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، آؤ، یہ قیام ہے، صف میں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ اور یہی کہا گیا حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ آخری نبی جب آئے گا تو وہ مجھے بڑا پیارا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ وہ مجھے بڑا پیارا ہوگا، اس کی امت بھی مجھے بڑی پیاری ہوگی، اور وہ عبادت ایسے کرائے گا جیسے کہ جنگ کے لیے صفیں بنتی ہیں، جیسے جنگ کے لیے صف بنتی ہے نا، اس طرح سے وہ نماز قائم کرے گا۔ تو یہ جناب صاحب، یہ صف میں بہت بڑی
منطق ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ جب تم حج پہ جاؤ تو وہاں مدینہ سے جب وہ جا رہے تھے تو وہاں مکہ کا جب طواف کرو تو حجر اسود سے لے کر کے یہ جناب صاحب رکن شامی تک رمل کرتے ہوئے جاؤ. کیونکہ مکہ والوں میں یہ مشہور تھا کہ مدینہ میں بیماری ہے اور وہاں لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس چیز کے خلاف وہ تماشا دیکھنے کے لیے ابھی تو وہاں پہ شاہ فہد کا محل بنا ہوا ہے اوپر، تو یہ مطلب شاہی خاندان کا محل بنا ہوا ہے اوپر، وہ جو پہاڑی ہے، تو وہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے تھے. اور وہاں سے حجر اسود سے لے کر کے رکن شامی اور پھر ایسے رکن عراقی سے پھر رکن یمانی، یہ جناب صاحب رکن شامی تک ان نے کہا. کیونکہ اس وقت پھر وہ ایسا ٹرن لیتے تھے تو ان کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتے. پھر بولا تم اپنی رفتار سے جاؤ، مگر یہ جو ہے یہاں تم رمل کرتے ہوئے جو پہلوانوں کی طرح کرو، تاکہ ان کو لگے کہ یہ تو کمزور نہیں ہے. اسی طرح سے نماز کا بھی یہ صف میں کھڑے ہو، صفیں سیدھی کرو. اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے صفوں وہ کہتے تھے صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو، ایک دوسرے سے جڑ کے ایسے رہو. تو یہ بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اس میں. اب وہ جو پوشیدہ حکمتیں ہیں وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں کون کون سی اللہ کو پسند پوشیدہ حکمتیں ہیں، اس سے کیا کیا کمالات نکلتے ہیں. مگر یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ بڑی، اور داؤد علیہ السلام سے یہی کہا گیا تھا کہ وہ ایسے ان کی عبادت ایسی ہوگی. تو نماز بہت ہی زبردست عبادت ہے. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نماز سے زیادہ کوئی عبادت محبوب ہوتی تو وہ فرشتوں کو وہ عبادت کراتے. فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے زمین سے لے کر کے آسمانوں تک، 7 آسمانوں میں اتنی سی جگہ بھی خالی نہیں دیکھی کہ جہاں پہ فرشتہ نہ ہو، اور وہ کوئی قیام میں، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی جلسے میں تو وہ عبادت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے. تو اتنی سی بھی جگہ خالی نہیں تھی زمین سے لے کر کے آسمان تک. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، یہ وہ عبادت ہے جو انہیں آسمانوں میں تحفے کے طور پہ ملی. اور یہ کہا گیا کہ اے میرے حبیب، اگر تیری امت اس نماز کو 5 وقت اہتمام کے ساتھ پڑھتی ہے تو میں اسے اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری لی ہے، 5 وقت کی نماز، اور اگر اہتمام سے نہیں پڑھیں گے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں. وہ تو صمد ذات ہے، تو چاہے میں اسے جہنم میں ڈال دوں، چاہے اسے میں جنت میں ڈال دوں، پھر میری ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ نماز وہ سب سے پہلی عبادت ہے جو میری امت پہ فرض کی گئی ہے، اور سب سے پہلے اسی نماز کا حساب ہوگا. جس کی نماز ٹھیک نکلی اس کے سارے اعمال ٹھیک نکلیں گے، اور جس کی نماز میں گڑبڑ ہوئی اس کے سارے اعمال میں گڑبڑ ملے گی یوم حساب میں. تو مطلب ہے نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور نماز بغیر وضو کے ہوتی نہیں. نماز کے لیے وضو، اور وضو بغیر بسم اللہ کے نہیں ہوتا. بسم اللہ پڑھ کے ہم نے وضو کرنا ہے.
تو مطلب پہلے بسم اللہ، پھر وضو بھی نہایت ہی وہ احتیاط کے ساتھ تمام فرائض سنت اور اس کے مطابق، اور پھر جناب صاحب نماز کے لیے آئے۔ تو نماز کے لیے ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے وہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک گناہ مٹتا ہے، اور ایک ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ اور ایک ایک درجہ ایسے نہیں ہے، پرسوں ایک امام صاحب فرما رہے تھے کہ جمعے کے خطبے میں فرما رہے تھے کہ وہ ایک درجہ یہ نہیں ہے کہ جناب یہ فرش ہے اور یہ چھت ہے، نہیں، اوپر کا درجہ اتنا نہیں ہے، وہ اتنا ہے جتنا یہ زمین سے آسمان، اتنا تو ایک ایک درجہ ہے۔ اور کتنے اگر ہم 20 قدم اٹھا کے آتے ہیں، 100 قدم اٹھا کے آتے ہیں تو کتنے درجے ہمارے بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی دیکھیں رحمتیں دیکھیں کہ نیک کام کرنے میں ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے، مگر اگر کہیں سے برا کام ہو گیا تو ہماری نیکیاں نہیں مٹتی ہیں، نیکیاں ادھر ہیں، گناہ لکھ لیا جائے گا مگر نیکیاں ادھر ہیں۔ کتنا رحیم، کتنا شفیق اللہ کہ بھائی کہتا ہے میری امت کی نیکیاں میں صرف ایک بات پہ مٹاتا ہوں، ایک بات، اور بڑی خطرناک بات ہے۔ کسی بھی عمل میں چاہے وہ کتنا بھی ظلم کر لے، زنا کر لے، کچھ بھی کر لے، اس میں اس کی نیکیاں نہیں مٹتی ہیں۔ نیکیاں مٹتی ہیں تو کس چیز میں؟ شرک میں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لیا تو بس بغیر حساب کتاب، وہ حساب کتاب کا وہ جو ترازو ہے وہ بھی قائم نہیں ہوگا۔ بغیر حساب کتاب کے جاؤ بھائی، جہنم میں چلے جاؤ، تیری نیکیاں بالکل صفر ہیں۔ تو یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا ہے، ایک دوست تھا، وہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ دیکھو یہ شرک ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ شرک کیا ہے، مگر اگر ایک سادہ سی مثال ہم لے لیں کہ بھائی میاں بیوی ہیں، بہت پیار ہے آپس میں، بہت پیار ہے، بیوی بڑی فرمان بردار ہے، مگر کہیں غلطی سے اس نے اپنی میاں کی چارپائی کسی اور کے ساتھ شریک کر لی، تو کیا وہ میاں اسے برداشت کر لے گا؟ بولے یہ وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر یہ جو ہے یہ برداشت نہیں۔ غلطی سے بھی چاہے کسی بھی اس میں ہو، شرک خفی ہو، شرک سری ہو، اعلانیہ شرک ہو، یا ہم سے کوئی غلطی میں کوئی شرک ہو جائے، اس سے بہت زیادہ دیکھیں ہم آج کل بہت زیادہ مغالطے میں ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے آپ پہ نظر ڈال لیں کہ ہم ہیں کیا، ہم تو ہیں ہی نہیں۔ یہ جسم ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے۔ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ مطلب جسم میں جو بھی چیز آپ دیکھیں وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس نے ہمیں دی ہے۔ روح کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو ہم کدھر ہیں؟ یہ جو ہم میں لگائے ہوا ہے، تو میں ہوں کدھر؟ وہ ایک شاعر ہے میرے خیال میں خواجہ میر درد، بہت پرانا، وہ انگریزوں کے زمانے کا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی،
میں نے اپنی جان نچاور کر دی بھی اسی نے تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میری جان بھی چلی گئی مگر اس کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوا کیونکہ جان تو اسی کی تھی. تو میرا کیا گیا بیچ میں؟ تو اگر ہم اس بات کو ذرا غور کریں کہ بھائی یہ جو ہم میں یہ اتنا یہ تکبر اور یہ اللہ تعالیٰ سے جو دوری ہے یہ کیوں ہے؟ ہم تو کچھ ہیں بھی نہیں. وہ جیسے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت، تو کچھ بھی نہیں ہے الا باللہ، مگر سوائے اللہ کے. وہو العلی العظیم. وہ تو جناب ہم کیا تکبر کریں گے، ہم کیا اناج اگائیں گے، ہم کیا پیسہ کمائیں گے. پیسہ بھی اسی نے دیا، اناج بھی وہ دے رہا ہے، گائے بھی وہ دے رہا ہے، بیل بھی وہ دے رہا ہے، بچے بھی وہ دے رہا ہے، سب کچھ وہی دے رہا ہے. تو ہم بیچ میں ہم یہ دنیا اسی لیے تو کہتا ہے دھوکہ ہے. ایک دن میں ایسا رات کو تہجد میں تھا تو مجھے تو رونا آ گیا. میں نے بولا میں ہوں کدھر؟ وہ میرا جسم کدھر ہے؟ وہ میرا جسم کدھر ہے جسے جلایا جائے گا یا اسے جنت میں ڈالا جائے گا؟ وہ جسم تو میرے خیال میں کہیں ادھر ہے، میں تو ادھر عکس ہوں. اب وہ جسم میری طرف دیکھے گا کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو مجھے ادھر آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور وہ میرا پھر اصلی جسم ہوگا. پتہ نہیں انسان جو ہے نا بہت بڑے مغالطے میں ہے، اور اسی مغالطے کو دور کرنے کے لیے دیکھیں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تاکہ یہ انسان جو ہے یہ جہنم میں جلنے سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پہ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وہ ایک پودا لگا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پودا لگا رہے. بولا کیا تمہیں اس سے اچھا پودا نہیں بتاؤں جو تم لگاؤ؟ بولا بالکل یا رسول اللہ بتا دیں اس سے اچھا پودا. بولا تم سبحان اللہ کہو، جنت میں تمہارے لیے پودا ہو جائے گا. اللہ اکبر کہو. دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا تھا؟ اس دنیا سے تمہاری توجہ ہٹا کر کے آخرت میں، کہ تمہاری آخرت بن جائے. اسی طرح ایک غزوہ میں، ایک لڑائی میں لشکر کو بھیجا اور وہ بہت جلدی آ گیا اور اتنا بڑا مال غنیمت ساتھ میں لے کے آ گیا. بڑے خوش کہ ہم تھوڑے سے عرصے میں ہم لوگوں کو اتنا فائدہ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا میں اس سے بھی زیادہ فائدے والی چیز نہ بتاؤں؟ بولا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولا فجر کی نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ مسجد میں بیٹھو سورج نکلنے تک، اور اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لو. یہ اس سے بہت بہتر ہے، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا. تو ان کا یہ تعلیم تھی کہ لوگ اس دنیا میں نہ پھنسے، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ دھوکہ دیتی ہے. اس طرح سے ایک بزرگ تھے، دیکھیں پہلے زمانے میں، اب بھی میرے خیال میں ایسا ہے، ہمارے گاؤں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسافر آ جاتا تھا تو ابھی تو ہم شہر میں آ گئے ہیں تو وہ گاؤں میں مسجد میں ٹھہر جاتا تھا.
تو وہ جو تھے مسجد میں نمازی، وہ دیکھتے تھے محلے والے کہ بھائی مہمان ہے، تو ہر ایک گھر میں کہتا مسجد میں مہمان ہے، اچھا وہ جناب صاحب کوئی سالن لے آتا تھا، کوئی لے آتا تھا، تو کوئی روٹی، اس کا گزارا ہو جاتا تھا۔ مسجد میں ایسی بھی ایک چارپائی پڑی ہوتی تھی، اس پہ وہ لیٹ جاتا تھا، تو رات گزر جاتی تھی اس کی۔ تو یہ جناب صاحب ایک مہمان آیا، اب وہاں پہ ایک بزرگ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو مہمان ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بہت خوبصورت عورت، سونے چاندی کے زیورات، اور خوب اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، خوب سنگار کیا ہوا ہے، اور وہ آ گئی جناب، یہ روسٹ مرغی کے وہ روسٹ مرغی، وہ تھال بھرا ہوا ہے، اس کے سامنے رکھ دیا، حضرت یہ کھائیے، پرے ہٹ، پھر حضرت یہ کھائیے، دبا رہی ہے، پرے ہٹ۔ اب یہ یار یہ دیکھو اتنی خوبصورت عورت ہے، اتنے سونے چاندی سے، اور یہ دیکھو اس کے اب پیر بھی دبا رہی ہے، اس کی منت کر رہی ہے، دیکھو یہ کھا لو۔ کاش یہ میرے پاس آ جاتی تو میں تو بالکل وارے نہیں آ رہے جناب۔ تو اب جناب صاحب وہ تقریباً میرے خیال 15-20 منٹ اس کے ساتھ رہی ہے، وہ اسے جناب صاحب تھپڑ بھی مار رہا ہے، ہٹ نہیں۔ اب یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، تو وہاں سے وہ اٹھ کے آتی ہے، وہ تھال لے کر اب اس کے پاس آ جاتی ہے، اس کے پاس آتی ہے تو اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، تو اسے کہتی ہے یہ کھا لے، یہ کہتی نہیں کھانا، کیا کہنے گا یہ مجھے بھی ایسا چاپلوسی کرے گی۔ اس نے جو ایسا کیا نا، تو اس نے جناب ایک تھپڑ جو ایسا لگایا نا اس کو، پورا دن میرے پیچھے تو پھرتا ہے، میں دنیا ہوں، وہ میری طرف دیکھتا نہیں ہے، میں اس سے رچا رہی ہوں، خوبصورت بن کر کے اس کے سامنے آئی، اس کو یہ روسٹ مرغی اور یہ سب کچھ اس کو کھلانے، وہ مجھے پہچان گیا، وہ نہیں کھا رہا تھا، اور تو مجھے دھکا دے رہا ہے، پوری زندگی تو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، میں تیرے ہاتھ نہیں آ رہی، اور آج جب میں تجھے روسٹ مرغی دے رہے ہوں تو مجھے، تو یہ جناب صاحب یہ بڑا دھوکہ ہے، بڑا دھوکہ ہے۔ اور اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا ہے نا، یہ سائے کی طرح ہے، یہ سائے کی طرح ہے، تم اگر سائے کے پیچھے جاؤ گے نا، اب ہم جا رہے ہیں، ہمارا سایہ ہے، اگر ہم سائے کے پیچھے جائیں گے، اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے، تو ہم امریکہ تک پہنچ جائیں گے، مگر وہ سائے ہمارے قابو نہیں آئے گا۔ مگر اگر ہم نے سائے کے خلاف چلنا شروع کر دیا تو یہ سایہ ہمارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ یہ دنیا ایسی ہے، جو بڑے بزرگ ہیں وہ مثال چھوڑ گئے۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے تربیت کی، اور صحابہ کرام ایسے تو جان نہیں نچھاور کر رہے تھے، ان کا ایمان بن گیا تھا۔ دیکھیں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایمان کی تبلیغ کی ہے، ان کا ایمان بنایا۔ آپ قرآن پاک کو کھول کر کے دیکھ لیں، 86 سورتیں مکہ میں نازل ہوئی، اور سب سے پہلا جو فرض حکم آیا ہے وہ نماز کا آیا ہے، اور نماز کس ٹائم؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اور معراج کب؟ مدینہ ہجرت سے تھوڑا پہلے، تو نماز اس وقت حکم ملا، تو اس سے پہلے پورا ان کا ایمان بنتا رہا، اور پھر جو مدینہ سے لوگ آئے، جو ادھر سے لوگ آئے، ان کا ایمان بنتا رہا۔ پھر جب نماز کا حکم آیا تو نماز پھر جب
کہا گیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ بات نکلی کہ نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، تو وہ لوگ تو اس پہ مر مٹے، خوش ہوئے کہ ہمیں تو راستہ مل گیا، اللہ سے ملاقات کا راستہ مل گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ جب تکبیر اولیٰ سے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں وہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اس بندے کے بیچ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، بولتا ہے بندہ مانگ، کیوں مانگتا ہے مانگ۔ تو انہیں تو مگر آج ہماری نمازیں کیا ہیں؟ اس وقت تو یہ کتابوں میں ہے کہ ایک صحابی تھا، اس کے گھر میں آٹا نہیں تھا، تو وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا تھا کہ کسی سے مانگو گے نہیں۔ تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جناب صاحب ایک دفعہ اس سے کہا گیا تھا کہ کسی سے کوئی چیز مانگو گے نہیں، تو وہ جناب اونٹ پہ بیٹھ کر کے اس کی وہ جو چابک ہوتا ہے یا لاٹھی ہوتی ہے جیسے وہ اونٹ کو وہ کرتے ہیں، تو اس پہ بیٹھ کے اس کے ہاتھ سے وہ گر گئی۔ تو ساتھ میں جو جا رہے ہیں ان سے یہ نہیں کہا فلاں نے یار یہ لاٹھی تو اٹھا کر کے دے، اونٹ کو کھڑا کر کے اس سے نیچے اتر کے وہ لاٹھی لے کر کے پھر اونٹ پہ چڑھ، کسی سے مانگو گے نہیں۔ ان کا ایمان بن گیا تھا، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اور جناب صاحب یہ صحابی یہ جناب صاحب اپنی بیوی سے کہتا ہے کچھ نہیں ہے نا گھر میں، چلو تم بھی وضو کر لو، میں بھی وضو کرتا ہوں، میں مسجد میں جاتا ہوں، تو ادھر ہی نماز پڑھ، نفل پڑھ، اللہ سے مانگ، میں بھی مانگتا ہوں۔ اچھا گئے وہاں سے جناب صاحب، ہاں کچھ ہے؟ نہیں کچھ نہیں۔ اچھا پھر شاید ہماری وضو میں فرق ہے، شاید ہماری نماز میں فرق ہے، پھر تو وضو کر، میں وضو کرتا ہوں۔ پھر 3 دفعہ، تیسری بار جب وہ آیا تو بولا کچھ ہے؟ بولا جتنے بھی برتن ہیں وہ تو سارے بھر گئے، جتنے برتن ہیں وہ سارے بھر گئے، برتن ہی نہیں ہے میرے پاس۔ بولا کدھر کیا ہے؟ بولتا وہ چکی چل پڑی۔ یہ گیا جناب صاحب، چکی جو اٹھائی تو ایک گندم کا دانہ وہاں پہ ہے۔ جب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نے کہا اگر تو یہ چکی نہ اٹھاتا تو یہ قیامت تک چلتی رہتی اور اسی ایک دانے سے یہ آٹا آتا رہتا۔ تو یہ جناب صاحب، اب دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بار بھوک کی وجہ سے، وہ تو اصحاب صفہ تھے، مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہوا کرتا تھا، وہاں پہ یہ لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ادھر ہوتے تھے، ان کا کچھ بھی نہیں تھا، بھوکے رہتے تھے، کہاں سے آ کر کے وہاں پہ جناب دین تعلیم سیکھتے تھے، کئی دن تک بھوکے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی صدقہ آتا تھا تو وہ ان کے پاس بھیج دیتے تھے، نہیں تو اگر ہدیہ ہوتا تھا تو خود بھی شامل ہو جاتے، آ جاتے ان کے پاس، خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، مگر صدقہ تو وہ نہیں کھاتے تھے، تو صدقہ ان کے پاس، یا پھر ایسا کوئی امیر کبیر صحابی ہوتا تھا جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے، تو ان کے 2 3 کو ایسا کر لیتے کہ بھئی ان کو کچھ کھلاؤ، ان کو کچھ کھلاؤ، تو مہمان نوازی ان کی واسطے۔ تو اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں بھوک کی وجہ سے باہر نکلا، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، میں اس کے پاس گیا، میں نے بولا ایک مسئلہ پوچھ لوں گا، اس بہانے اس کے ساتھ چلتا رہوں گا، وہ گھر تک جائے گا تو عادت کے مطابق وہ پھر کہے گا ہاں ابو ہریرہ کچھ کھا لے، تو میں کھا لوں گا۔ تو بولا میں نے مسئلہ پوچھا، آپ اس کے ساتھ چل پڑا، تو اس نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ گھر کے اندر چلا گیا، اور میں ایسے پھر میں نے سوچا شاید اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی، یا شاید اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی تو کرتے تھے، وہ اپنے گھر میں کچھ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو اس طرح سے پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کے ساتھ بھی ایسے. میں نے بولا اس سے مسئلہ پوچھتا ہوں. مسئلہ پوچھا, اب مانگ نہیں رہے, مسئلہ پوچھ کے اس کے گھر تک جا رہے ہیں کہ شاید وہ پھر مہمان نوازی کر لیں. نہیں, انہوں نے بھی بولا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بولا ابو ہریرہ, بولا ہنسے, ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ بولا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولا آؤ میرے پیچھے ہو. اب جناب صاحب بولا میں اس کے پیچھے پیچھے, وہ گھر میں گھسے تو میں نے اجازت چاہی. بولا ہاں پرواہ نہیں. گھر میں گھس گئے. وہاں پوچھا بھائی کچھ ہے؟ بولا ہاں ایک پیالہ دودھ آیا ہے, آپ کے لیے ہدیہ ہے, صدقہ نہیں ہے, ہدیہ ہے. تو اتنے میں بولتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اچھا لے کے آؤ. وہ لے کے آئے. اب ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب مجھ سے کہا کہ اصحاب صفا کو بھی بلا لو. بولا وہاں پہ زیادہ ہوتے تھے کم ہوتے تھے, مگر اس وقت تعداد 70 تھی. بولا میں نے دل میں کہا کہ اتنا سا تو پیالہ ہے دودھ کا, یہ تو میرا بھی نہیں ہوتا ہے. تو اتنے میں وہ کہہ رہے ہیں, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, گیا لے کے آیا, ان کو بلایا. اب مجھے یہ خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیالہ میرے ہاتھ میں دیں کہ اب ان کو پلاؤ, میرا نمبر تو آخر میں آنے والا ہے, یہ تو ایک آدمی کا بھی نہیں ہوتا ہے, میں پھر بھوکا رہ جاؤں. تو بولا پھر وہی ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ میرے ہاتھ میں دیا. بولا اب ان کو پلاؤ. بولا اب وہ 70 کے 70 وہ سیر ہو کر کے انہوں نے پیا, آگے وہ نہیں پی سکتے تھے جناب. پورے وہ جناب صاحب پورا ان کا پیٹ بھر گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا. میں نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولا ابو ہریرہ اب تو میں رہ گیا اور تو رہ گیا, تو چل تو پی لے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالہ پی گیا. بولا میں بھی پی گیا اور میں بھی پیٹ میرا بھر گیا, آگے نہیں پی سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پی. بولا میں کہتا ہوں یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا, آپ کچھ. بولا اچھا ٹھیک ہے پھر میں پی لیتا ہوں. بولا پیالہ پھر انہوں نے پی لیا. تو یہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں برکتیں ہوتی ہیں. وہ تو انبیاء تھے. وہ کہتے ہیں بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد تو بزرگی انہی کی ہے. تو ان کے ساتھ کیا, یہ جو ہمارے علاقے میں ڈوڈا شریف ایک ہوتا, وہاں ایک بڑے مولانا صاحب تھے. وہ جناب صاحب یہ پورے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, مدرسہ بھی تھا ان کا, مسجد بھی تھی, مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ گھر سے 2 وہ خمیری روٹیاں ہیں نا, وہ نکال کر کے لے آتے تھے, ٹکڑے کیے سب کے آگے ایسا پھینک دیا, کسی کے آگے نہیں پھینک دیا, کھاؤ. سب کھا لیتے تھے جناب رچ کے. وہ 2 خمیری روٹیاں جو ہیں ایک آدمی یا 2 آدمی مطلب ہے ان کا, اور جناب صاحب یہ پورے وہ کھا لیتے. تو اللہ والے بھی ہوتے ہیں, ہمیں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. ہوں اسی امیر ہو گئے ویسے, روٹی جڑی بہی ہے نا بڑی طاقت رکھ دی. ہاں نہیں تو جناب صاحب یہ برکتوں والی بات ہو رہی ہے. اور ساتھ میں دیکھیں یہ تو برکتوں والی بات ہو گئی, اوپر سے جو انہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی ہے. دیکھیں کہتے ہیں جب تم روٹی کھانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کو یاد کرو, اللہ کے نام سے شروع کرو. پھر جب کھانا ختم کر لو تو اللہ کا شکر ادا کرو. جب سونے کے لیے جاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے سو جاؤ. دعائیں بتائیے نا. جب سو کے اٹھے ہو تو بھی اللہ کو یاد کر کے اٹھو. جب بیت الخلاء میں جاؤ تو بھی اللہ کو یاد کر کے اندر جاؤ کہ مجھے اس تکلیف سے بچا لے جو تکلیف ہے. مامون الرشید
بڑا بادشاہ گزرا ہے، عباسی خلیفہ تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ہم یہ جو دعا مانگتے ہیں اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ اس کا کیا فائدہ؟ بولا یہ جو میں ایک قطرہ پانی کا پیتا ہوں یا ایک نوالہ جو میں لیتا ہوں، اگر یہ نکلا نہیں تو میں یہ پوری سلطنت دے دوں گا اس شخص کو جو یہ قطرہ یا یہ نوالہ میرے جسم سے نکال دے. یہ اتنی بڑی تکلیف ہے. ایک صحافی یہاں پہ اللہ بخشے انہیں، وہ اخبار میں لکھا کرتا تھا، ارشاد احمد حقانی، تو اس کو یہ بیماری تھی کہ وہ جو کچھ بھی کھا لیتا تھا وہ نکلتا نہیں تھا. اتنا امیر تھا، جہازوں میں آتا جاتا رہتا تھا، مگر ہر صبح وہ ہسپتال جاتا تھا، اسے مشینوں کے ذریعے سے نکالا جاتا تھا، نہیں تو وہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو یہ بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر، جب ہم باہر آتے ہیں، اندر تو ہم کچھ پڑھ نہیں سکتے، باہر آتے ہیں غفرانک، یا اللہ مجھے معاف کر، یہ اتنی سب مدت جو ہے میں نے بغیر تیرے ذکر کے گزاری، اور پھر جناب صاحب یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس تکلیف سے مجھے بچایا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ہمیں اللہ کی پہچان کرائی کہ اللہ کی مدد لو، اللہ کا نام لے کر کے کام شروع کرو، جو بھی ہے اللہ کا. جب ہو جائے الحمدللہ کہو. الحمدللہ سب سے بہترین دعا الحمدللہ، اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ہر کام کے لیے، ہر جو بھی کام کرتے ہو اس کے لیے ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے اوپر عرش تک پہنچنے میں. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے آگے کوئی حجاب نہیں ہے، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے. یہ سیدھا عرش پہ پہنچتی ہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں. اور ابھی ایک تیسری جو درود چلی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی اے مومنین درود بھیجو. جب بھی درود بھیجو تو کتنی 10 بار اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک بار درود میں. تو جتنا بھی درود پڑھو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تو 24 گھنٹے درود پڑھ رہے ہیں، اس درود کے ساتھ ہمارا درود بھی شامل ہو جائے. تو یہ چند ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں. اللہ کی پہچان، اللہ کے نبی کی پہچان، اور ہمارے جو اعمال ہیں، اعمال تب ہی درست ہوں گے جب ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی. مگر افسوس یہ ہے کہ دن میں 30 دفعہ یہ لاؤڈ سپیکر پہ، یہ آذانوں میں دن میں 30 دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور نماز میں جو ہماری سنت مؤکدہ ہے اور فرض ہے اور واجب ہے، ہم 161 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، مگر یہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں نہیں ہوتا.